توقیر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور جتنے بھی ماہرین موسمیات ہیں یا ماہرین ہیں وہ بارہا کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے اب تو ہم ولنریبل ہوتے ہوتے نمبر 1 سچویشن پر آ گئے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ملک ہے اس وقت ہمارا. توقیر صاحب، ہم نے بڑی ساری باتیں کی بھی اور سنی بھی، درخت لگانے کی باتیں بھی ہوئیں، الیکٹرک کارز کے حوالے سے بات بھی ہوئی، لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا امپیکٹ آتے آتے بھی وقت لگے گا. کیا ایسی فوری طور پر تدابیر ہیں کہ جس کو کر کے جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کے بعد نقصان نہ ہو، اس سے بچا جا سکے؟ سر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے جو آپ نے دل ہلانے والی تفصیلات بتلائی ہیں، میں جو لوگوں کا نقصان ہوا اس جانی اس پہ اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو فیملی کے لوگ بچ گئے ہیں ان سے بھی اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل اور کڑا امتحان ہے جیسے آپ نے کہا، اور ہمیں نہیں پتہ ہے اس امتحان کا اینڈ کہاں پہ ہے. ذرا 2 منٹ میں دیکھیے، 2010 میں جو فلڈ آیا وہ موسٹلی پنجاب میں آیا یا صدرن پنجاب میں آیا. 2022 میں جو آیا وہ موسٹلی سندھ میں آیا. چند مہینوں بعد وہاں پہ ٹراپیکل سٹارم آیا جس میں کراچی اور تھٹا اور بدین وغیرہ میں فلڈ تھا. اب وہ جو آئی آف دی سٹارم ہے دیٹ ہیز شفٹڈ ٹو not 1 not 2 but all 3 ایریاز، اور ان 3 ایریاز میں کشمیر، جی بی اینڈ کے پی میں 4 قسم کے ڈیزاسٹرز مل کے سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دیتی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کا آسان حال موجود ہے کہ نہیں. ایک تو ایمرجنسی سولوشنز ہوتے ہیں جو فیملی کو کرنے چاہیے. ہر فیملی کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان تک کمیونیکیٹ کرنا چاہیے میڈیا کے تھرو جیسے بھی کرتے ہیں. جیسے اپنی فیملی کی ایمرجنسی کٹ بنائیں، 2-4 دن کا اپنے پاس راشن رکھیں، اپنے جو قیمتی کاغذات ہیں شناختی کارڈ وغیرہ اس کو پلاسٹک کے تھیلے وغیرہ میں رکھ کے محفوظ کریں. اپنی فیملی بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایمرجنسی میں نکلنے کے راستے کو پہلے سے ڈٹرمن کریں. یہ نہ بیوی ادھر جا رہی ہے اور خاوند ادھر جا رہا ہے ایمرجنسی. یہ تو ہے جو ایک فیملی کو کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ دوائیاں ضرور رکھنی چاہیے، مرہم پٹی کی کچھ چیز جو غریب غربت جتنا بھی رکھ سکتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے. اگر گھر کو دیکھیں تو جو سلوپس میں گھر ہیں ان کی طرف پانی آتا ہے، کدال پکڑ کے راستہ ایسا بنائیے کہ پانی سائڈ سے گزرے تاکہ سیدھا آپ کی بنیاد پہ نہ آئے، آپ کی دیوار پہ آ کے اس کا ریلا نہ لگے، تھوڑی سی بچت ہو. اور اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، 5, 10, 15, 20 گھر ہیں آپ کے ارد گرد، تو آپ مل کے اپنا راستے کا بھی تعین کر سکتے ہیں کس طرف جائیں گے. اور 2-3 راستے ہونے چاہیے، چونکہ جب یہ لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں تو آپ کے پریڈکٹڈ راستے بند بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے، جو حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے، خواہ وہ صوبائی حکومت کرے یا دوسری کو حکومت کرے. ایس ایم ایس سروس ایمرجنسی لیول پہ شروع ہونی چاہیے. ایس ایم ایس کے ساتھ آپ ارلی وارننگ بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے ایجوکیشن بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. دیٹ از فرسٹ تھنگ. اسی طرح بجلی کے جو کھمبے اور میٹر وغیرہ ہیں، آپ کی تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ دریا کے اندر کھمبے لگے ہوئے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس. یہ ہے ایمرجنسی کی کچھ چیزیں. اچھا، ایمرجنسی کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہوگا کہ اگلے سال دوبارہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ طوفان کی آنکھ اب کہاں جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے جو میرے حساب سے کرنے کی چیز ہے، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کرنے کا ہے. جو چیز ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس کے کرنے کا کام ہے. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کر رہے ہیں مگر فلاں نیشنل لیول کا انسٹیٹیوشن وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کس کا یہ رول ہے، کس کا رول نہیں ہے. ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ لوکل گورنمنٹ ایسی ہے کہ نہیں ہے جو وہاں پہ اس کو آپریٹ کر سکتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ڈسٹرکٹ لیول کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی نوٹیفیکیشن ہوئی یا کہ نہیں ہوئی. جو بات کرنے کا سر، کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے تو ہم واقف ہیں نا. کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے سنتے رہے. کل تو پھر سچویشن بہت ہی زیادہ ورسٹ ہو گئی کہ ایک ساتھ 5 کلاؤڈ برسٹ ہو گئے. اب ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ کم وقت میں ایک مخصوص علاقے میں بہت زیادہ بجلی کا گرنا جس سے کافی نقصان ہوا ہے. اس کی کیا وجوہات سمجھ آتی ہیں آپ کو سر؟ میں بجلی کا تو شاید مجھے معلوم نہیں، میں آپ کے جواب کا صحیح جواب نہیں دے سکتا. کلاؤڈ برسٹ کے اوپر میں آپ کو کچھ اگر اجازت دیتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، ہم اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کے پی میں، جی بی میں 4 قسم کے اس وقت ڈیزاسٹرز ہیں. ایک ہے جو آپ کے گلاف جو ہے وہ میلٹ ہوتے ہیں، وہ ہیٹ ویو کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، اور آؤٹ برسٹ جب ہوتا ہے تو لینڈ سلائڈ کے ساتھ آتے ہیں نیچے، ان کے ساتھ پتھر اور بولڈر ہوتے ہیں، اور وہ جس کیوٹی میں سے آ رہے ہوتے ہیں وہ تو پورے ڈیزاسٹر کرتے ہوئے آتے ہیں. پھر ٹورنشل رینز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ایسی ٹورنشل رینز ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارا جو وہاں پہ فنکشنریز ہیں ان کو وہ کلاؤڈ برسٹ کہہ رہے ہیں.
ابھی تک پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے کنفرم نہیں کیا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کہ وہ کلاؤڈ بسٹ تھے کہ فنکشنریز اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کلاؤڈ بسٹ ہو تو وہ جیسے غبارہ پھٹتا ہے تو پانی نیچے گرتا ہے, وہ اس طرح سے گرتا ہے تو اس کا ڈیمیج بڑا لوکل ہوتا ہے. اس کا جو اور وہ لوکل کا مطلب یہ ہے کہ 10 گھروں پہ گرے, 50 پہ گرے, 1 وزٹ پہ گرے, 2 پہ گرے, مگر وہ پانی جب نیچے جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے موسٹلی اس کے ساتھ, کیونکہ جو پانی کے گزرنے کی راستہ ہے اس کو آپ نے انکروچ کیا ہوا ہے. تباہی ہوتی ہے جب اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے اجازت دیجیے گا میں بلال فیضی صاحب سے ذرا پوچھ لوں کہ ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے, بنیر اور باجوڑ یہ دونوں علاقے ہیں کہ جہاں پر بڑی تباہی ہوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق بھی ہے. تو آپ کیونکہ گراؤنڈ پر موجود ہیں, کیا دیکھنے میں آیا ہے, کیا وجہ بنی ہے ان دونوں علاقوں میں زیادہ تباہی کی؟ جی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ مالاکنڈ ڈویژن ہے اور باجوڑ بھی جو ہے وہ اسی ایج پہ واقع ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو سوات بھی ہے, لوور دیر, اپر دیر بھی ہے, شانگلہ بھی ہے, مانسیرا ہے, تورغر کا جو ہے وہ ایریا لگتا ہے, بٹاگرام لگتا ہے. اور یہ وہی سینسیٹیو ایریاز ہیں جو آلریڈی ان 11 ڈسٹرکٹس میں شامل ہے جہاں پہ سیلابی جو ہے وہ صورتحال رونما ہوئی. جہاں پہ باجوڑ کی بات کی جائے تو باجوڑ میں ایک مخصوص جگہ پہ جو ہے وہ 4 گھر ڈیمیج ہوئے تھے, انہی کی فیملیز جو ہے وہ متاثر ہوئی. اسی طرح اگر بنیر کی بات کی جائے تو بنیر میں 3 پوری تحصیلیں ہیں اور وہ جو ہے متاثر ہوئی. بات کی جائے اس کی بٹاگرام کی تو بٹاگرام میں تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ کیجویلٹیز ہیں. اسی طرح اگر بٹاگرام سے تورغر کی طرف جائیں تو تورغر میں تقریباً 10 کے قریب ہے. مانسیرا بٹل کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی کیجویلٹیز ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو ریسکیو 1122 کی آلریڈی سروسز وہاں پہ ہیں. ہم لوگ جنوری اور فروری میں جو ہے وہ کنٹینجنٹ پلانز بنا لیتے ہیں, وہ تمام لائن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے, این ڈی ایم اے کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. اس میں ہماری جو کیپیسٹی ہے صاحب آپ کی بھی شکر گزار ہوں, بلال فیضی صاحب آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. سچویشن ایسی ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ مالک ہمارے ملک پر, ہمارے وطن پر رحم فرمائے. جس طرح اموات کی تعداد بڑھ رہی ہیں, جس طرح گمشدگیوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے 50 سے زیادہ بھی بتا رہے ہیں رپورٹڈ وہ لوگ جو ابھی تک لاپتہ ہیں. خیر کی امید رکھتے ہیں مالک سے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بھی بڑی اہم خبر, امریکہ اور برسلز کا دورہ کیا آرمی چیف نے, وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے بات بھی کی, انٹرویو بھی دیے اور بڑی اہم باتیں ہوئیں. بہت ساری ایسی افواہیں بھی جو پاکستان میں گردش کر رہی تھی, ان افواہوں کا بھی آرمی چیف نے قلع کما کیا. بڑی اہم گفتگو جو کچھ ہوئی وہاں پر جو موجود تھے ساجد تارڑ صاحب, وہ پروگرام میں بھی ساتھ موجود ہیں.